ایک بزرگ کا بہت ہی حسین شعر ہے، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے۔ رہے وفا میں صعوبتیں ہیں، سنبھل کے رکھنا قدم یہاں پر، اگر زباں سے نکل گیا اف تو پھر یہ سچی وفا نہیں ہے۔ رہے وفا میں صعوبتیں ہیں، صعوبتیں یعنی تکلیفیں ہیں، اللہ کے راستے میں غم آتا ہے، کسی موڑ پہ بھی بھاگے گا تو محروم رہے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کسی بھی غم کو اٹھانے سے گریز کرے گا تو محروم رہے گا۔ کوئی یہ غم ایسا آ گیا کہ وہ نہیں اٹھاتا، کہتا بھئی یہ غم میں نہیں اٹھاؤں گا اللہ کے راستے کا، اس بارے میں اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا نہیں کروں گا، تو بس وہ محروم ہے۔ یا اس بارے میں حکم شریعت پر عمل نہیں کروں گا، اپنی رائے چلاؤں گا، تو وہ محروم ہے۔ تو کسی بھی موڑ پہ بھاگ گیا تو وہ محروم رہے گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بھگانے سے بھاگ جائے، تعلق ہو اصلاح کا کسی مصلح سے، پیر سے، وہ بھگائے، اسے نکل جائے یہاں سے، وہ بھاگ جائے، تو علامت ہے کہ یہ اس میں شیطانی مادہ تھا، شیطان کو بھگایا گیا، اخرج فانک رجیم، وہ نکل گیا، بھاگ گیا۔ ورنہ کیا کرتا؟ اگر تکبر نہ ہوتا تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ سے معافی مانگتا۔ فرمایا اخراج دونوں کا ہوا، شیطان کا بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکالے گئے، شیطان بھی دربار سے نکالا گیا۔ ایک کے اخراج سے اس کی مردودیت کی تکمیل ہوئی، وہ عزازیل سے ظالم شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا۔ ایک کے اخراج سے ان کی مقبولیت کی تکمیل ہوئی کہ نبوت عطا ہوئی۔ تو جو اللہ کے در کو نہیں چھوڑتا، پھر اس پر بظاہر عتاب بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، پھر وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجیے مٹا دیجیے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مخاطب اگر کوڑ مغز ہو تو حاکمانہ شان کا استعمال یہ سنت خداوندی ہے۔ کوڑ مغز سامنے والا بالکل احمق ہے، بات کو نہیں سمجھتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر الجھنا نہیں چاہیے۔ حق تعالیٰ نے نکال دیے دربار سے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے اگر کسی کو اپنی رائے پر جزم ہو، اس سے کلام کرنا، بات کرنا فضول ہے۔ جس کو تردد ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے بات کی جائے، جس کو جزم ہو اس سے بات نہ کرو، وقت آیا ہوگا۔